أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اور البتہ تحقیق و صورت نے واضح طور پر ان کا ارادہ کر لیا تھا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ اور ان کو بھی اس کا ارادہ ہو چلا تھا اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ لیتے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ اور اس عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ اور ان دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا قالت کہنے لگی ما جزاء من اراد بأهلك سوءا جو کوئی تمہاری بیوی کے بارے میں برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے الا ان یسجن کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے او عذاب علیم یا اس کو کوئی اور سخت سزا دی جائے قال ہی راودتنی عن نفسی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ خود ہی مجھے پھسلا رہی تھی وشاہد شاہد من اہلہا اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی ان کان قمیصہ قد من قبل اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے فصدقت تو وہ عورت سچ کہہ رہی ہے وہ من الکاذبین اور وہ جھوٹے ہیں وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے فَكَذَبَتْ تو وہ عورت جھوٹی ہے وہ من الصادقین اور وہ سچے ہیں فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ پھر جب دیکھا اس نے ان کی قمیص قُدَّ مِنْ دُبُرٍ پیچھے سے پھٹی ہے قَالَ تو کہنے لگا إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ بے شک یہ تمہارا مکر ہے إِنَّ كَيْدَكُنْ عَظِيمٌ بے شک تمہارا مکر بڑی سخت چیز ہے یوسف اعرض عن هذا اے یوسف اس کو جانے دو واستغفری لذنبک اور اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو انک کنت من الخاطئین یقیناً تو ہی خطا کار ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا اس عورت نے پکے طور پر ارادہ کر لیا تھا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اور اسی ارادے کے لیے کا لفظ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی
استعمال ہوا وہم بہا، ہم، لیکن اس عورت کے ہم میں اور یوسف علیہ السلام کے ہم میں فرق ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام کے ہم کو سادہ استعمال کیا اور لولا رَا برہان ربی کے ساتھ مشروط کر کے استعمال کیا، اور اس عورت کے لیے ہم کا لفظ ہمت ماضی کے ساتھ ساتھ قد اس کے اوپر داخل ہوا، قد کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور پھر قد کے ساتھ ساتھ لام تاکید کا لقد وَلَقَدْ ہمت بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا ہم جو تھا وہ عزم کے درجے پر پہنچا ہوا تھا، جس کو ہم یوں کہیں کہ پکا ٹھکا اس کا ارادہ گناہ کا تھا۔ یہ جو اندر خیالات آتے ہیں، آدمی کے اندر ارادے ہوتے ہیں، سوچ آتی ہے، اس کے 5 درجے ہیں۔ اندر جو ارادہ بنتا ہے، عزم ہوتا ہے، اس کے 5 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ بس ایک خیال آیا اور چلا گیا، اس کو کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا، آیا اور چلا گیا۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ خیال دوبارہ بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، لیکن ٹھہراؤ اس کو بھی نہیں ہوتا، کرنے نہ کرنے کا کوئی پہلو غالب نہیں ہوتا، بس خیال آ رہا ہے، بس اس کو استقرار اور ٹھہراؤ نہیں ہے۔ تیسرے درجے میں خیال آتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے، اندر خیال جگہ پکڑتے ہیں، لیکن کرنے نہ کرنے کے دونوں پہلو برابر ہوتے ہیں، یہ کام کروں یا نہ کروں، تو دونوں کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں، کسی ایک جانب کو ترجیح نہیں حاصل ہوتی۔ تو ان کو خواطر قلب کہتے ہیں، خواطر، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اس میں ٹھہراؤ ہو چکا ہے، ایک چیز دل میں آ چکی ہے، جم چکی ہے، لیکن اس میں اتنا زور نہیں ہے کہ کرنا ہے، بس نہ کرنے کا پہلو بھی موجود ہے اور کرنے کا ہی پہلو موجود ہے، دونوں برابر سرابر سے۔ خواطر، یہ 3 درجے معاف ہیں اگر گناہ کے بارے میں ہیں، کسی غلط کام کے بارے میں، غلط چیز کے بارے میں، پہلے دونوں تو معاف ہی ہیں، یہ تیسرا درجہ بھی معاف ہے، اس پر بھی پکڑ نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھا درجہ ہے عزم کا، چوتھا درجہ عزم کا ہے، عزم، اس کے اندر کرنے کا پہلو غالب ہو جاتا ہے، چھوڑنے کا پہلو مغلوب ہو جاتا ہے، یہ کرنا ہے، یعنی وہ ارادہ اتنا پکا ہو گیا ہے کہ کرنے کا پہلو اور کرنے کا پڑلا بھاری ہو گیا ہے، جس کو ہم یوں کہیں کہ اندر اندر طے کیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ تو جانب ترک وہ وہ ہو گئی اور مرجو ہو گئی، اور جانب فعل کیا ہو گئی؟ راجع ہو گئی۔ یہ عزم ہے۔ اگر اس درجے کا ارادہ کسی گناہ کے بارے میں ہو رہا ہے تو اس پر پکڑ ہوگی، یہ مواخذہ ہے اس کا، جیسا سورہ بقرہ کے آخر میں فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جو تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو چھپا کے رکھو یا ظاہر کر دو، اس کا تم سے اللہ حساب لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ عزم اندر اندر ہی ہے تو یہ تو چھپا کے رکھنا ہے، چھپا ہوا ہے، اور اگر اس کو ظاہر کر دیا تو ظاہر ہو گیا باہر۔ دونوں صورتوں میں اللہ اس پر مواخذہ کریں گے۔
اور ان تینوں درجوں میں اور اس چوتھے درجے میں فرق یہ ہے کہ وہ پہلے تینوں درجے غیر اختیاری ہیں اور یہ چوتھا درجہ اختیاری ہے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے جو مواخذہ ہے وہ اختیاری چیز پر ہے، غیر اختیاری پر نہیں۔ صاف اعلان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی انسان کو اس کی استطاعت اور طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار اور مکلف نہیں بناتا۔ تو پہلے تین درجے میرے اختیار میں نہیں، گندے خیال آ رہے ہیں، میں نہیں چاہ رہا کہ آئیں لیکن آ رہے ہیں، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ان خیالات کا آنا یہ مضر بھی نہیں، نقصان دہ بھی نہیں، گناہ بھی نہیں، اور ان پر مواخذہ بھی نہیں۔ لیکن یہ چوتھا جو درجہ ہے یہ غیر اختیاری درجے سے بڑھ کر اب اختیار کے درجے میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے ٹھان لیا کہ یہ کرنا ہے، یہ ٹھاننا، یہ عزم، یہ ان کا اپنا اختیار ہے، اس کو استعمال میں لا رہے ہیں، تو اس لیے اس پر کیا ہوگا؟ مواخذہ ہوگا اگر غلط ہے تو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ارادہ تھا اس عورت کا ہم جو تھا وہ تو عزم کے درجے کو پہنچ رہا تھا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، لیکن یوسف علیہ السلام کا وہ جو ہم تھا وہ عزم کے درجے کا نہیں تھا، وہ غیر اختیاری ابتدائی مرحلے کا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے روزے دار کو تپتی دوپہر کے وقت ٹھنڈا پانی نظر آئے تو اس کو غیر اختیاری طور پر پانی کی طرف کشش ہوگی، لیکن اختیار کے درجے میں اس کا 1% بھی روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے، اس کا پورا 100% پکا ٹھکا ارادہ ہے کہ میرا روزہ ہے اور روزہ پورا رکھوں گا، لیکن اس 100% کے ارادے کے باوجود طبی طور پر اس کو کشش ہو رہی ہے پانی کی طرف، تو وہ غیر اختیاری طبی میلان ہے، غیر اختیاری ہے۔ اس لیے روزے دار کا اگر ایسا طبی میلان ہے، فریج کھولا ٹھنڈا پانی نظر آیا، طبی میلان پیدا ہوا، تو یہ گناہ نہیں ہے اور یہ غیر اختیاری ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ ہم غیر اختیاری طور پر بشری درجے میں تھا۔ پھر مزید برآں یہ کہ یوسف علیہ السلام کا وہ جو بشری اور طبی غیر اختیاری درجے کا میلان تھا وہ بھی اپنے رب کی برہان کی وجہ سے وہیں ختم ہو گیا، اس میں آگے اختیار کے درجے کی طرف بڑھنے کی صورت ہی نہیں پیش آئی۔ لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان اور دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ اب یہ اپنے رب کی برہان کیا تھی جو یوسف علیہ السلام نے دیکھی؟ تو قرآن مجید نے اس کو واضح نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ اپنے رب کی برہان کو انہوں نے دیکھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اس گناہ کی سنگینی تھا کہ اللہ جل شانہ جس کو گناہ قرار دیں تو یہ من جانب اللہ برہان ہے اس بات کی کہ وہ کام گویا کہ قبیح ہے، مذموم ہے، واجب و ترک ہے۔ تو اس گناہ کا گناہ ہونا یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اللہ کی برہان اور دلیل سے پتہ چلے گا۔ چنانچہ آج جو ہمارے ہاں گناہ کا جو تصور ہے، نیکی اور گناہ کا، تو ہم اور آپ اپنی ذات کے اعتبار سے کسی نیکی اور کسی گناہ کا کوئی گویا کہ تصور نہیں بنا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے اس پر برہان یعنی اللہ کے دین اور شریعت کی طرف سے اس پر دلیل نہ ہو۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ بعض لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں اور بعض لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، تو اس میں فیصلہ کون کرے گا کہ یہ گناہ ہے یا اچھا کام ہے؟ تو ظاہر ہے کہ فیصل اللہ کا دین ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس گناہ کا گناہ ہونا یہ برہان رب ہے۔
دوسری بات یہ کہ اللہ جل شانہ کا جب دھیان اور اللہ کا استحضار اور اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے تو وہ آدمی دو درجوں میں پہنچ جاتا ہے، یا تو مراقبہ میں اور یا مشاہدہ میں، یا تو مراقبہ میں اور یا مشاہدہ میں۔ اگر مراقبے کے درجے پر پہنچا ہو تو اس کے دھیان میں یہ چیز مستحضر ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظر کے سامنے ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مراقبہ کی کیفیت ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک درجہ وہ مشاہدہ کا ہے کہ گویا دل کی آنکھوں سے کھلے طور پر وہ اللہ کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو جب کوئی اپنے والد کو، اپنے شیخ کو، اپنے استاد کو دیکھ رہا ہو تو وہ گناہ کی طرف اس کا قدم نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جائے، تصور کیا جائے کہ کہاں والد اور شیخ اور بڑا اور مربی اور کوئی بھی اللہ کا بندہ، اور کہاں اللہ کا دھیان اور استحضار۔ تو جس کو اللہ کے مراقبہ یا مشاہدہ کی کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر اس کی طبی میلان کے باوجود وہ گناہ کی طرف جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ایک تو اللہ کی طرف سے اس گناہ کے گناہ ہونا، اور دوسرا اللہ کا وہ دھیان اور استحضار، یہ وہ برہان رب ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس لیے آج جو فتنے ہیں، ان فتنوں سے ہر دور کے فتنے رہے ہیں، کوئی دور فتنوں سے خالی نہیں رہا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بڑے فتنے ہیں تو پہلے کوئی فتنے نہیں تھے، ایسا نہیں، ہر دور کے اپنے فتنے رہے ہیں، اور یہ زندگی ہے ہی امتحان والی۔ وہ فتنوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، کسی دور کے کیا فتنے ہوتے ہیں اور کسی دور کے کیا فتنے ہوتے ہیں۔ پہلے دور کے لوگ ان فتنوں سے جو ان کے دور میں تھے ان سے بچ کر بلند مقام پر پہنچے ہیں۔ آج کے جو فتنے ہیں، آج ان فتنوں سے جو بچے گا تو وہ بلند مقام پر پہنچے گا۔ اب یہ ہے کہ ان فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ اللہ جل شانہ کا سچا تعلق ہے۔ اسی لیے کہا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی دولت ہے۔ جس کو اللہ کی یاد نصیب ہو جائے تو پھر گناہوں کی جو خباثت اور جو نجاست ہے وہ اس پر مستحضر ہو جاتی ہے، اور تبھی میلان کے باوجود وہ گناہ کی طرف بڑھنے کا تصور بھی نہیں کر پاتا۔ کچرا کنڈی سے جس طرح ہمیں تبھی نفرت ہو جاتی ہے، اس طرح اللہ جل شانہ کا دھیان ایسی چیز ہے کہ اس طرح گناہوں سے تبھی تنفر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی نور اللہ مرقدہ، وہ اس بات کی یہ توجیہ کرتے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ ذکر کے اوپر بہت جو ہے وہ گویا کہ توجہ دلاتے تھے، اور ان کو اس کی بڑی فکر ہوتی رہتی تھی آخری زندگی میں کہ امت کے اندر ذکر کی لائن میں بہت کمی آ رہی ہے۔ تو ذکر کے اوپر بہت کہیں اگر جانا ہوتا تو اس کا مطالبہ ہوتا کہ میں آؤں گا لیکن ذکر کی کتنی مجالس شروع کریں گے، تو اس کا مطالبہ ہوتا کہ بھی کتنے، تو پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں۔ تو مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ میں نے اس کی توجیہ سوچی کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو میرے دل میں یہ توجیہ آئی کہ آج ایسے فتنے ہیں، پرکشش فتنے، کہ دماغ والا جو اسلام ہے وہ ان فتنوں کے آگے نہیں ٹھہر سکے گا، دل والا اسلام ان فتنوں کے آگے ٹھہرے۔ جس کی صرف معلومات ہی ہیں وہ ان فتنوں کے آگے نہیں ٹھہر جائے۔ ہاں اگر دل میں اترا ہوا ہے تو پھر وہ بچے گا، اور دل میں اترنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ذکر کے اوپر محنت کیجیے۔ اذا کرر تقرر، جب زبان سے بار بار آدمی کہتا ہے تو وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ ذکر لسانی ابتداء ہوتا ہے، پھر وہ ذکر قلبی اور ذکر حقیقی بن جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے یہ دولت دی تھی
اس لیے حسن اور گناہ اپنی تمام تر دعوت کے باوجود وہ محروم ہو گیا اور انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، فرمایا کہ ایسا ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ ہی پھیر دیں۔ یہاں قرآنی الفاظ پہ ذرا غور کریں، یہ نہیں کہا کہ یوسف کو گناہ سے پھیر دیں، بلکہ کہا کہ گناہ اور برائی کو یوسف سے پھیر دیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یوسف گناہ کی طرف نہیں آ رہے تھے کہ ہمیں ان کو پھیرنے کی ضرورت پڑتی، بلکہ برائی اور بے حیائی یوسف کی طرف بڑھ رہی تھی تو ہم نے اس کو پھیرا ہے۔ اللہ اکبر۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کہ یوسف سے ہم برائی کو اور بے حیائی کا رخ کیا کر دیں؟ پھیر دیں۔ انہ من عبادنا المخلصین، بلا شبہ وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو ہر قسم کی ناپاکیوں سے کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں، اور اس کے بچاؤ اور حفاظت کی صورتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ان کو تو نبوت ملنا تھی یا مل چکی تھی یا ملنا تھی، اور بلند اور اونچے درجے کے انبیاء میں سے اللہ نے ان کو بنانا تھا، اس لیے نبی جو ہوتے ہیں وہ نبوت سے پہلے اور بعد میں معصوم ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ تو معاملہ ہی نرالا تھا، لیکن ایک عام مسلمان بھی جب بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو بچا کے دکھاتے ہیں۔ کیسے بچاتے ہیں؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ۔ اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی طرف سے مطالبہ بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے وہاں سے دروازے کی طرف جو ہے وہ دوڑ لگائی، اور دروازے کی طرف بڑھے تو پیچھے سے وہ بھی دوڑی۔ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے دروازے بند کر کے تالا لگا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے۔ تو کہا اس سے یہ معلوم ہوا، یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ جہاں گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اس جگہ کو چھوڑ دے، اور جتنا اس کے بس میں ہے گناہ سے بچنے کے لیے وہ کرے، باوجود اس کے کہ دروازے بند ہیں اور تالا لگا ہوا ہے۔ تو دروازے کی طرف بظاہر جانا عبث ہے، لیکن نہیں، جو ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے کیا، اور تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب دروازے پر پہنچے تو تالا ٹوٹ گیا۔ تو گویا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسے موقع پر ایسی مدد ہوتی ہے کہ بظاہر جو نہ ہونا ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ غیبی مدد کی ایک صورت ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ دروازے پر جب پہنچے تو پیچھے سے وہ بھی چونکہ ان کے دوڑی تھی اور ان کو روکنا چاہتی تھی، اور اسی دوران یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے اس کے ہاتھ میں آنے کی وجہ سے پھٹ گیا۔ تو دروازے پر جب دونوں پہنچے تو آگے اسی وقت وہ عزیز مصر آ رہا تھا، اور وہ دروازے پر وہ بھی پہنچ چکا تھا۔ تو اب اس کو دیکھ کر تو بیوی سہم گئی۔ تو ایسے میں یوسف علیہ السلام سے پہلے وہ بولی، اور اس نے اپنے شوہر کو مخاطب کر کے کہا کہ جو تمہاری بیوی کے بارے میں برائی کا ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کو جیل میں ڈالا جائے اور یا اس کو کوئی اور سخت سزا دی جائے۔ تو اس طرح اس نے اپنے اوپر پردہ ڈالنا چاہا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، کہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہی ہے جو مجھے پھسلا رہی تھی اور بہکا رہی تھی۔ تو گویا میں نے اس کے بارے میں کوئی برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ممکن تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کی پردہ پوشی کرتے،
اور اس کے اس گناہ کا وہ جو ہے وہ پردہ نہ ہٹاتے اور کسی کے سامنے ذکر نہ کرتے، لیکن اب جب کہ اس نے خود ہی کیا کیا، اس کا ذکر کیا اور یوسف علیہ السلام کو متہم بنایا اور ان پر تہمت لگائی، تو اس لیے ضروری ہوا کہ اپنی پاک دامنی کا کیا کیا جائے، اظہار کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی بزرگی نہیں ہے کہ اگر آدمی کے اوپر تہمت لگے اور وہ اس تہمت کی صفائی نہ کرے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی پاک دامنی کا اظہار کیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ میری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تمام ترینی کی طرف سے اقدام تھا اور یہی مجھے کیا کر رہی تھی، ورغلا رہی تھی اور پھسلا رہی تھی۔ ایسے میں اس عورت کے خاندان کے ایک فرد نے گواہی دی اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو، اگر ان کا کرتا آگے کی طرف سے پھٹا ہے تو پھر وہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے کی طرف سے پھٹا ہے تو پھر وہ عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ یہ کوئی دانا انسان تھا اور اس نے بجائے اس کے کہ یہ سچا اور وہ سچا ہے، اس کے بجائے ایک معقول بات کہی، ایسی معقول بات کہ جس کو رد کرنا کسی کے بس میں نہیں، کہ ایک اچھی خاصی وزنی بات ہے کہ آیا دیکھو جب یہ بھاگ رہے ہوں تو ایسے میں اگر اس عورت نے پیچھے سے پکڑا اور پھٹا تو محالہ یہ اسی کی طرف سے یہ غلطی تھی، اور اگر یہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ اپنا بچاؤ کر رہی تھی اور ایسے میں ان کا کرتا پھٹ جاتا ہے تو وہ آگے کی طرف سے ہوگا، تو یہ اس نے ایک گویا کہ معتدل سی بات کی۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، جیسے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، اسی طرح صحیح ابن حبان کی روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ جو بات کرنے والا تھا یہ بڑی عمر کا نہیں تھا، چھوٹا بچہ تھا، یہ دودھ پیتا بچہ تھا، اور یوسف علیہ السلام کی برات اور ان کی پاک دامنی کو ظاہر کرنے کے لیے بطور معجزے کے اللہ جل شانہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اور وہ بچہ، اس کو کیا معلوم کہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک تو اس بچے کا بولنا، اور پھر بولنا بھی ایسا معقول بول کہ کتنا اس نے معقول بات کہی ہے، ایک قرینہ بھی ذکر کر دیا اس نے، تو اس سے کسی کو انکار نہ رہا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کیا ہو گئی، ظاہر ہو گئی اس بچے کی زبان سے اور پھر اس ایک معقولی بات کے ذریعے سے بھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ جب کسی کی حفاظت کرتے ہیں تو پھر اس کی حفاظت کے لیے اللہ اپنی قدرت کو ایسے دکھاتے ہیں کہ بظاہر ایک چیز جو عام طور پر نہیں ہوتی وہ بھی ہو جاتی ہے، جس کو خارق للعادہ کہتے ہیں، عام عادت سے ہٹ کر۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار بچوں نے گہوارے میں بات کی ہے، یعنی بات کرنے کی عمر کو پہنچنے سے پہلے انہوں نے بات کی ہے، چار بچوں نے۔ اس میں سے ایک جریج کی پاک دامنی کے لیے ایک بچہ بولا تھا۔ جریج ایک بہت بڑا عبادت گزار اور نیک انسان تھا، تو وہ عبادت کر رہا تھا اور وہاں بکریاں چرانے والی ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس سے گناہ اس کو دعوت دی گناہ کی، تو اس نے انکار کیا، بات ہو گئی ختم۔ اس عورت نے کسی چرواہے کے ساتھ گناہ کیا اور اس سے پھر اس کا بچہ پیدا ہوا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا یہ بچہ کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جریج کا ہے۔ تو لوگوں کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ تو اتنا نیک اور عبادت گزار انسان ہے، وہ ایسا کام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے عبادت گزار بنا ہوا اور اندر سے ایسا ہے۔ تو انہوں نے آ کر اس کا وہ عبادت خانہ توڑ دیا اور اس کو جو ہے وہ سارے گلی کوچوں میں جو ہے پھرایا پھرویا، اور اس طرح اس کی بدنامی اور رسوائی جتنا ان سے ہو سکتا تھا اس حوالے سے وہ کی یا کرنا چاہ رہے تھے۔ تو جریج کے
دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، جریج نے اس بچے سے پوچھا کہ من ابو کا، اے بیٹا، اے بچہ، تمہارا ابا کون ہے؟ وہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارا ابا کون ہے؟ تو وہ دودھ پیتے بچے نے اس چرواہے کا نام لیا کہ میرا ابا فلاں ہے۔ تو اس طرح خارق للعادہ طور پر وہ بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس سے جریج کی کرامت بھی ظاہر ہوئی اور اس کی پاک دامنی بھی ظاہر ہوئی، اور لوگوں نے بڑی اس سے پھر معافی مانگی، اور یہاں تک اس کو پیشکش کی کہ ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بناتے ہیں، ہم نے بڑا ظلم کیا جو تمہارے ساتھ یہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فوراً کسی کے بارے میں کوئی جو ہے اقدام کرنے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے، تحقیق کر لینے چاہیے، بعد کی ندامت اور شرمندگی کے کام کی۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے سونے کا نہیں چاہیے، وہی مٹی والا کچا مجھے بنا دو، تو وہ عبادت خانہ اس کا بنا کر اس کو دیا گیا۔ تو اللہ جل شانہ کی قدرت ہے جو اس زبان کو گویائی دیتا ہے، وہ جس چیز کو چاہے تو وہ گویائی اس کو دے سکتا ہے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ زبان پر مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، ہم سے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے، ہم سے ان کے تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے کہ انسان کی جلد، یہ پورا جسم یہ گواہی دے گا، اور جب لوگ اپنی جلدوں کو، جسموں کو کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ تو قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جسم اور جلد بولیں گے کہ اس اللہ نے ہمیں گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی۔ ایک دہریہ ملحد حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھنے لگا، کہنے لگا تمہارے قرآن میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ جلد، سکن، یہ جسم بولیں گے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ بغیر زبان کے کیسے بولیں گے؟ ہاتھوں کو اور جسم کو زبان تو ملی ہی نہیں ہے، بغیر زبان کے یہ کیسے بولیں گے؟ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ زبان کی کوئی زبان ہے؟ جسم کے باقی اعضاء کی طرح زبان بھی ایک عضو ہے، اس کے بولنے کے لیے کوئی زبان چاہیے، زبان کی کوئی زبان ہے؟ تو جو اللہ اس عضو میں گویائی ڈال رہا ہے تو وہ اللہ اس عضو میں بھی گویائی ڈال دے گا۔ جو اللہ زبان کو بغیر زبان کے بلوا رہا ہے وہ اللہ اس عضو کو بھی بغیر زبان کے کیا کرے گا؟ بلوائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں پیچھے سے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جس طرح سامنے دیکھتا ہوں، سامنے سے دیکھتا ہوں، اس طرح میرا جو ہے وہ پیچھے، وہ بھی تمہیں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں، اور تمہارا رکوع کرنا اور تمہارا خشوع و خضوع میرے اوپر مخفی نہیں ہوتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیچھے دیکھتے تھے تو پیچھے دیکھنے کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری نہیں، بطور معجزہ دیکھتے تھے، اور وہ اس لیے کہ آنکھ بھی بغیر آنکھ کے دیکھتی ہے، آنکھ کے دیکھنے کے لیے کوئی آنکھ نہیں ہے، آنکھ بغیر آنکھ کے دیکھتی ہے۔ تو اسی طرح پیچھے جو ہے وہ آپ جو دیکھتے تھے بغیر آنکھ کے دیکھتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کی اللہ نے پاک دامنی کے لیے وہ بچے کو گویائی عطا فرمائی، اور ایک تو اس کا بچے کا بولنا معجزہ تھا، وہ کافی تھا، پھر مزید برآں یہ کہ ایسی سمجھداری والی بات اس نے کہی،
خیر بہرحال عزیز مصر نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کو اب یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ اس کی بیوی ہی کی غلطی ہے اور یہ کیا ہے؟ پاک دامن ہے۔ اس طرح اللہ جل شانہ نے گناہ سے بچنے والے اور گناہ سے بچ کر بھاگنے والے اور جان بچانے والے اپنے مقبول بندے کو اس گناہ سے تو کیا گناہ کے چھینٹوں سے بھی جو ہے وہ پاک رکھا، کسی طرح کا اس گناہ کا کوئی داغ دبا بھی ان پر نہیں پڑنے دیا۔ والمعصوم من عصم اللہ، جس کو اللہ بچائے تو پھر اس کو کوئی نہیں جو ہے وہ گویا کہ متاثر کر سکتا۔ اور ایک عظیم ایک اور معجزہ وہ یہ کہ یہ جو عزیز مصر کے سامنے ساری صورتحال پیش آئی تھی تو انسانی فطرت ہے ایسے موقع پر وہ مشتعل ہو جاتا ہے آدمی، جب اس کے بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو انسان کیا ہوتا ہے؟ مشتعل ہو جاتا ہے۔ تو یا تو بیوی کے حوالے سے وہ کوئی اقدام جو ہے وہ اٹھاتا اور اقدام کرتا، اور یا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے حوالے سے گالم گلوچ جو بھی کچھ جو ہے وہ تو کوئی بھی وہ اقدام کر سکتا تھا، لیکن یہ من جانب اللہ ایک اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کی ایسی مدد اور نصرت ہوئی کہ وہ ایسا ہکا بکا ہوا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ایسی حرکت اور کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ اس کو یہ مجبوراً ماننا پڑا اور اس کو یہ اقرار اور اعتراف کرنا پڑا اور اپنی زبان سے اظہار کیا کہ یہ سراسر تمہاری کیا ہے؟ غلطی ہے۔ البتہ اس کو زیادہ اچھالا جائے اور زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے تو اس میں اپنی عزت جو ہے وہ رسوائی ہے، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم اس مسئلے کو اب کیا کرو؟ جانے دو، اب اس کو زیادہ جو ہے وہ گویا کہ ذکر نہ کرو۔ یوسف اعرض عن ھذا، اور بیوی سے کہا کہ یقیناً تمہاری غلطی ہے اور تم اس پر کیا کرو؟ معافی مانگو، یا تو یہ کہ اپنے شوہر سے معافی مانگو یا یہ کہ اس سے کیا کرو؟ معافی مانگو جس سے تم نے جو ہے وہ یہ گناہ کی جس کو دعوت دی ہے۔ انک کنت من الخاطئین، کہ بلا شبہ پکی ٹھکی بات ہے کہ غلطی تمہاری ہی طرف سے ہے۔ یہ 5واں حال تھا یوسف علیہ السلام کے 15 احوال میں سے۔ اس پورے حال کو دیکھیں، سوچیں کتنا مشکل حال تھا، کتنا مشکل حال تھا، لیکن جب اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو اور جو بندہ اپنے اللہ سے تعلق رکھے تو پھر اللہ اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ بچا لیتے ہیں۔ ہم دیکھیں یہ جو آبدوز ہوتی ہے سمندر میں، آبدوز وہ واٹر پروف ہوتی ہے، سمندر کے اندر چلی جاتی ہے، نیچے جاتی ہے، 2 مہینے سمندر کے اندر رہتی ہے، اور اندر پورا سٹاف ہوتا ہے، سونے جاگنے کھانے پینے ان کا سارا رہن سہن پورا 2 مہینے کی اپنی خوراک اور راشن اور سارا سبزیاں گوشت اندر فریج ہے، سب کچھ ہے، تو وہ پورا فوج کا جتنا سٹاف ہے وہ اس آبدوز کے اندر رہ رہا ہے، چلانے والے، اور وہ کہاں ہیں؟ کدھر ہیں؟ وہ سمندر کے اندر ہیں۔ تو اب واٹر پروف ہے، اس کے دائیں سمندر، بائیں سمندر، آگے سمندر، پیچھے سمندر، اوپر سمندر، نیچے سمندر، 4 جہت نہیں 8 جہت اس کے سمندر، پانی 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 پانی، لیکن اس کو پانی سے کوئی خطرہ ہے؟ باہر ہے پانی، اندر ایک قطرہ نہیں جا رہا۔ یہ کس نے بنائی ہے؟ انسان نے بنائی ہے۔ تو جب انسان ایسی چیز بنا سکتا ہے جو سمندر کے اندر رہ کر سمندر سے بے خطر ہے تو اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ اللہ جب اپنے بندے کو اپنا بنا لے تو باہر تمام تر غلط کے باوجود اللہ اس کو کیسی سیفٹی دیں گے؟ یہ گھڑیاں ہوتی ہیں واٹر پروف، مینا کے اندر خیمے فائر پروف ہیں،
پہلے منا میں حادثات ہوئے آگ لگنے کے، اب جو ہے منا کے اندر جو خیمے ہیں وہ کیا ہے؟ فائر پروف ہے۔ وہ کپڑا ہے کہ جو آگ میں نہیں جلتا، جتنی بھی آگ جلے، فائر پروف ہے۔ یہ سیکورٹی والے، رینجرز والے، وہ بلٹ پروف جیکٹ پہن لیتے ہیں، بلٹ پروف ہیلمٹ پہن لیتے ہیں، یعنی گولی ان پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ وہ ایک چادر ہے۔ گاڑیاں ہیں بلٹ پروف، بم پروف گاڑیاں بناتی ہیں۔ تو یہ ظاہری اور مادی یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب انسان اتنے پروف والی چیزیں بنا سکتا ہے تو اللہ جل شانہ کی حفاظت جب کسی کی جو ہے وہ کر رہی ہو تو پھر اس کو کسی سے کئی طرح سے خطرہ نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا اللہ سے تعلق جوڑ دے، اللہ کے تعلق میں سچائی نصیب اللہ کر دے، پھر کوئی خطرہ نہیں۔ اس پانچویں حال کا یہ لب لباب اور خلاصہ ہے۔ آج کا جو دور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ عورت لوگوں کے لیے قبلہ بن جائے گی، ان کا قبلہ مال و دولت اور عورت ہوگی۔ آج کے جو حالات ہیں اس میں اچھا خاصا بت جو ہے وہ عورت ہے۔ دکانوں پہ جاؤ تو ڈمیوں کی صورت میں عورتیں بنا دی اور ان کو جو ہے وہ کپڑے پہنا رہے ہیں، اور گلی کوچے میں یہ کیا ہیں، عورتوں کے وہ بننے ٹھننے کے بیوٹی پارلروں کو دیکھ لیں۔ ایک چھوٹی سی کوئی ڈبیا ہے تو اس کے اندر عورت ہے ننگے سر والی۔ دوائی میڈیکل سٹور پہ جاؤ تو دوائیاں ہیں، تو اور کسی دوسرے سٹور پر جاؤ، اور جو چینل ہیں اور ٹاک شو ہیں اور ڈرامے ہیں، ہر طرف عورت کو ایک معبود بنایا ہوا ہے اور عورت قبلہ اور کعبہ بنی ہوئی۔ تو جو یوسف علیہ السلام کا یہ پانچواں حال ہے، اس پانچویں حال سے ہمیں یہ روشنی ملی کہ آج کے ان پرفتن حالات میں اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دے تو یوسف کی حفاظت کرنے والے اللہ کے لیے ہماری حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے کریم اللہ، اپنے فضل سے کرم سے ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما، ہماری نگاہوں کو بھی پاک فرما، ہماری زبانوں کو بھی پاک فرما، ہماری نیتوں ارادوں کو اور اندر کی سوچوں کو پاک فرما، اپنے پاک بندوں میں شامل فرما، اپنے طیبین بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ تو پاک ہے، پاک ہی کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کی ناپاکیوں سے پاک فرما کر اپنے قبولیت والے پاک ہاتھوں میں لے کر قبول فرما لے، اور اے اللہ ضائع ہونے سے بچا لے، ہماری اولادوں اور نسلوں کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ یا ارحم الراحمین، ایمان والی زندگی اور ایمان والا حسن خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین رحمتک یا